السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے، حق پہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور آخرت میں شفاعت معصومین سے بہرمند فرمائے۔ بآواز بلند درود پڑھنے آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اجازت عجیبات کا آغاز کیا ہے۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب حضرت قبلہ علامہ مبارک علی موسوی صاحب قبلہ کا، آپ تمام دوستوں کا، منتظمین کا، کہ ان انتہائی اہم شبوں میں آپ دوستوں کے ساتھ مل کے پروردگار نے ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، میں آغاز سے روشناس نہیں تھا، پہچان میں نہیں تھے، کل بھی آپ موجود تھے، لہٰذا یقیناً عالم دین کی موجودگی کسی بھی محفل کے لیے باعث برکت ہے۔ پروردگار آقا کا اقبال بلند فرمائے اور ہمارے مکتب پہ علماء حق کا سایہ سلامت رکھے۔ سبھی علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھنے آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ دو شبوں میں عظمت رسالت کے عنوان سے جو مطالب آپ کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اجازت ہے کہ جہاں کل بات تمام ہوئی وہیں سے آگے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرات سامعین، عرض یہ کیا کہ چونکہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہے اور سرکار ختمی مرتبت ہی کے حوالے سے ذکر ہے، کل بہرحال گفتگو ہماری دوسری طرف چونکہ حالات حاضرہ ہیں اور عظمت اصحاب پیمبر، عظمت ازواج رسول اور عظمت آل محمد، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو اس وقت پورے ملک کے مد نظر ہے اور مذہبی طبقہ بہرحال اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا۔ تو کل ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک کا کیا مزاج ہے۔ پروردگار واضح فرماتا ہے، میرے سنی شیعہ دوست سبھی اس بات کو مد نظر رکھیں، قرآن اس پر واضح ہے۔ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، صحابی رسول کی عظمت ان کے کردار کے مطابق، ازواج پیمبر اتنی افضل ہیں جتنا ان کا کردار افضل ہے، اور آل محمد کی فضیلت آل محمد کے کردار نہیں اللہ کے ارادے سے منسوب ہے۔ یہ وہ باعظمت ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ان سے نجاست کی دوری کا تعلق اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کی بات اللہ نے اپنے ارادے سے جوڑ لی ہے۔ اب خدائی بہتر جانتا ہے اللہ کے ارادے کتنے مضبوط ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ تو حضور وہ مخلوق ہوتی ہے جس کے ٹوٹ جاتے ہیں، خالق کے ارادے نہیں ٹوٹتے۔ دوستان عزیز، پروردگار عالم واضح فرما رہا ہے، میں نے مصطفیٰ دیا کنہیں؟ میں نے مصطفیٰ مومنوں میں بھیجا، میں نے مبعوث کیا ہے مصطفیٰ کو
مومنوں میں. اسی لیے میں نے پہلی مجلس کے شروع میں ہی عرض کیا، پہلے ان مومنوں کو پہچان کر شکریہ تو ادا کیا جائے کہ جو وجہ بعثت مصطفیٰ ہے. یعنی یہ فرق ہے امت میں اور حضرت ابو طالب میں، یہ فرق ہے امت کی تمام خواتین اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں. ہم سب ہیں مومن رسول کا کلمہ پڑھ کر، اور وہ ذوات مقدس ہیں جن پر اعتماد کر کے مشیت نے مصطفیٰ انسانیت کے حوالے کیا. اچھا، یہی مضمون جو اس 164ویں آیت سورہ آل عمران میں آیا ہے، یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی پیش کیا ہے. یقیناً جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو تلاوت آپ سنتے ہوں گے. دوسری آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سارا مضمون پروردگار نے وہی رکھا، بس سابقہ بدل دیا، ابتدائیہ بدل دیا. وہاں فرمایا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی مبعوث کیا. کرتا کیا ہے؟ یہ چار کار ہے. آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، علم حکمت دیتا ہے، اور علم کتاب دیتا ہے. کمال یہ دیکھیے گا کہ یہی چار کار یہاں پر بھی پروردگار نے فرمائے، بس ابتدائیہ بدل دی. هو الذی، وہ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں نبی مبعوث کیا. کرتا یہی چار کام، باقی ساری آیت بے عین ہی لفظ بلفظ ہوئی، بس ابتدائیہ بدل دی. اب یہاں ہی لطف آئے گا اگر آپ دوستوں نے توجہ کی تو. اجازت ہے کہ میں بات کو آگے بڑھا. هو الذی، وہ وہی ہے، بعث فی الامیین، جس نے امیوں میں انہی میں اس نبی کو مبعوث کیا. یہ تعارف کس کا ہو رہا؟ دنیا کہتی ہے پروردگار اپنا نبی پیش کر کے اس کا تعارف کروا رہا، جبکہ الفاظ پر غور رہے تو لطف رہے گا. هو الذی، وہ وہی ہے. توجہ دوستو، یہ تعارف مصطفیٰ کا نہیں ہو رہا، خدا مصطفیٰ کو پیش کر کے اپنی ذات کو متعارف کروا رہا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلیے پھر بھی درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد کی ذات مقدس پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہات ہیں آپ کی میری جانب سے. هو الذی، یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف. وہ وہی ہے. یہ تعارف کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا تعارف نہیں دوست. جس معاشرے سے پروردگار نے مخاطب ہو کر یہ بات کی، پوری توجہ دوستان عزیز میری طرف توجہ رکھیے گا، جس معاشرے سے مخاطب ہو کے پروردگار یہ بات کر رہا، وہ بھولا خدا کو ہوا تھا، مصطفیٰ کو تو جانتے تھے. ہم نے کورس کی کتابوں میں پڑھا، کورس کی کتابوں میں نے پڑھا، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں 2 القابات مصطفیٰ کو ملے ہیں، صادق اور امین. کافروں نے دیے. اس کا مطلب ہے پہچانتے تھے نا، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ آخر کردار مصطفیٰ سے ہم آہنگ تھے، صادق اور امین. چونکہ پہچانتے تھے، پروردگار اس نبی کو آگے کر کے فرما رہا ہے اسے تو جانتے ہونا، اس کے کردار کو پہچانتے ہونا، اس کی عظمت سے واقف ہونا، میں وہ خالق ہوں جس نے اسے بھیجا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ آگے بیٹھے ہوئے دوست، چلیے میں آپ کے قریب آنے کے لیے جملہ عرض کروں گا. حضور مطالعہ فرمائیں سیرت مصطفیٰ کا. 2 ہی حسین القاب مصطفیٰ کو ملے ہیں انسانیت سے، ایک صادق ایک امین. دونوں کافروں نے دیے. شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں نے عرض کیا 2 حسین القاب ملے انسانیت سے مصطفیٰ کو، صادق امین. دونوں کافروں نے دیے، مسلمانوں نے تو بس اپنے جیسے ہی سمجھا. توجہ ہے دوستانے؟ 2 حسین القاب ملے مصطفیٰ کو، صادق اور امین. اس کا مطلب ہے دنیا مصطفیٰ کو پہچانتی تھی، کردار مصطفیٰ کو پہچانتی تھی. اللہ نے 40 سال امت میں زمانے میں مصطفیٰ کو رکھ کے جب سب سے زمانے میں مصطفیٰ منوا لیا، پھر اسے سامنے کر کے کہہ رہا ہے دنیا والوں پہچانو میں وہ خالق ہوں جس کی مخلوق محمد ہے. سوچو جس کی مخلوق اتنی بے عیب ہے وہ خالق کتنا لاریب ہوگا. توجہ ہے دوستان ایسے؟ پروردگار مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کو متعارف کروا رہا.
اب یہاں لطف آئے اگر میں پہنچا سکوں. دیکھیے بڑوں سے ہمیشہ چھوٹوں کا تعارف ہوتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ نارمل بات ہے. فلاں صاحب کون ہیں؟ ان کے بیٹے. بڑی آسان ہے، اس میں کمال نہیں. کمال یہ ہے چھوٹا چھوٹا ہو اور بڑے کا تعارف بن جائے. لطف آئے گا بات کا جہاں لے جانا تھا. حضور کمال یہ ہے کہ چھوٹا ہو چھوٹا مگر بڑے کا تعارف ہو جائے. اس کا مطلب ہے سپوت، اس کا مطلب ہے با کمال ہے. اچھا تعارف کا نا ایک اصول ہوتا ہے، تعارف کا ایک عمومی اصول. تعارف کا اصول یہ ہے تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. بڑی سادی سی بات، کوئی اس میں مشکل بات ہی نہیں، چنبے کی بات ہی کوئی نہیں. تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. دیکھیں اکثر ہمارے یہاں کا یہ ہماری نارمل روٹین کی گفتگو ایسی ہوتی ہے. صاحب آپ فلاں کو جانتے؟ وہ کہ نہیں جانا، میں تو نہیں جانتا. آپ فوراً ہی اس کے ریڈیس میں کوئی معروف تلاش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں کو تو جانتے ہوں گے، وہ ان کے فلاں لگتے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں اب چونکہ گجرات ہے، میں پہلی دفعہ حاضر ہوں، تو آغا صاحب نے میرے والد کے سگے تائزاد بھائی تھے حافظ ذوالفقار علی شاہ آفتاب پاکستان، ان کا ذکر کر کے تو پھر کوشش کیا مجھے متعارف کرنے کی. یہ کیا تھا؟ معروف کے ذریعے تعارف کروانا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ گجرات کی زمین پہ بزرگ لازمی جانتے ہیں کہ یہ شخصیت یہاں گزری ہے، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لہٰذا تعارف کا وسیلہ کسے بنایا؟ معروف کو. پوری دنیا کا یہی اصول ہے، تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. کیوں اللہ نے مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنا تعارف کروایا؟ کیونکہ اہل زمین بھولے ہوئے تھے خدا کو، جانتے تھے مصطفیٰ کو، کیونکہ مصطفیٰ وہاں زندگی گزار رہے تھے. مصطفیٰ کا کردار مشخص تھا. دنیا جانتی تھی یہ ہستی صادق بھی ہے، جانتی تھی یہ ہستی امین بھی ہے. چونکہ مصطفیٰ کو جانتے تھے، خدا کو بھولے ہوئے تھے، خدا نے 40 سال کردار مصطفیٰ معروف کروا کے، منوا کے، اس پہ رکھ کے اپنا تعارف کروایا. دنیا والوں پہچانو، میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جی؟ حضور کمال یہ ہے مصطفیٰ پہ رکھ کے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. گجرات کے دوستو جملہ ضائع تو ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث ہے جسے آپ بچپن سے سنتے ہیں. کمال دیکھیے، جس اللہ پہ رکھ کے اللہ کی ذات نے اپنا تعارف کروایا تھا وہ ہستی زیر چادر بیٹھی ہے. اور پوچھنے والوں نے پوچھا ومن تحت الکسا، کون بیٹھا ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ حضور شفقت فرمائیے گا اس دروازے کو بند رکھیں، اگر تو برائے مہربانی اگر اس دروازے کو بند رکھا جائے لطف ہوگا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور اس بات کو سمجھیے گا، تعارف تو ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. کمال یہ دیکھیے وہ ذات مقدس جس پہ رکھ کے اللہ اپنی ذات کی پہچان کروا رہا، وہ ذات بیٹھی ہوئی ہے. توجہ ہے کہ نہیں دوستو؟ اور پروردگار نام بھی نہیں لے رہا، فرما رہا ہے ہم فاطمہ. تو بیٹھی تو فاطمہ ہیں، وہ ابوہا اور ان کے بابا. پتہ نہیں کتنے دوست غور کر رہے ہیں، یہ جو پروردگار یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا نا اور ان کے بابا، یہ وہ ذات تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ منوایا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بس اتنا فرمایا اور ان کے بابا، نام بھی نہیں لی. اجازت دیں میں تو عرض کروں اگر سوائے پروردگار کے کوئی اور ایسے تعارف کرواتا شاید توہین رسالت کا الزام ہی لگ جاتا. توجہ ہے جی؟ بیٹھی سیدہ. کمال یہ دیکھیں، اچھا وہ ذات بیٹھی ہے جس پہ رکھ کے اس نے اپنی پہچان کروائی. پروردگار نے نام بھی نہیں لیا، ایک نام لیا، 3 رشتے بتائے. توجہ ہے جی؟ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہیں، وہ ابوہا، اور آگے بڑھ گیا وہ بالہا،
وَبَنُوهَا، یہ جو ایک ایک لفظ میں خدا آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ آگے وہ ہستی بیٹھی تھی جس کے متعلق تاریخ کا فیصلہ ہے، مال ختیجہ نہ ہوتا، علی کی تلوار نہ ہوتی، اسلام قائم ہی نہ ہوتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ جس کی تلوار کے ذریعے، جس کے کردار کے ذریعے، جس کی نسل مقدس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو بچایا تھا، وہ بیٹھے ہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے شوہر، آگے پروردگار فرما رہا ہے اور ان کے بچے، یہ وہ ہیں، کوئی جذباتی خطیبانہ بات نہیں۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ کی ساری محنت کربلا میں غرق ہو جاتی اگر یہ دو شہزادے نہ ہوتے حسن و حسین۔ توجہ ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ اللہ نے ان دونوں کی عظمت کے وسیلے سے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا۔ اسی لیے معصوم سلام کرتا ہے، اے وارث آدم تجھ پر سلام، اے وارث نوح تجھ پہ سلام، اے وارث ابراہیم خلیل تجھ پر سلام۔ کیوں؟ حضور مورث اپنی تمام تر محنت سمیت ختم ہو جاتے اگر وارث حسنین نہ ہوتے تو۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ خدا نے نام بھی نہیں لیا، فرمایا بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے بچے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا اللہ یہ ہو کیا رہا؟ تو نے انسانیت کے سامنے اپنے آپ کو پہچنوایا مصطفیٰ کو آگے کر کے، هو الذی، وہ وہی ہے، یعنی تو نے مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی ذات کی پہچان کروائی ہے۔ یا اللہ وہ مصطفیٰ بیٹھا ہے، خدا نام بھی نہیں لے رہا، مرتضیٰ بیٹھا ہے، خدا نام بھی نہیں لے رہا، حسنین بیٹھے ہیں، پروردگار نام بھی نہیں لے رہا، بیٹھی تو فاطمہ ہیں اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے بچے۔ حضور تعارف کا اصول وہ ایک ہی رہتا ہے زمانے میں، تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے، پوری توجہ، اور ہر کوئی کہیں اور معروف ہو یا نہ ہو اپنے علاقے میں ضرور معروف ہوتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ مجھے گجرات میں کوئی جانتا ہو یا نہ ہو، لاہور جا کر میرا نام لیجئے، ورجینیا امریکہ جا کر میرا نام لیجئے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، یہاں میرا تعارف ہوا جو یہاں پر رہتے تھے ان کے نام سے۔ اس کا مطلب ہے ہر کوئی کہیں اور معروف ہو یا نہ ہو اپنے علاقے میں ضرور معروف ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا؟ تو نے انسانیت کے سامنے اپنی ذات کا تعارف کروایا تو نے مرکز تعارف مصطفیٰ کو بنا دیا۔ یا اللہ یہ مرکز تعارف بدل کیوں گیا زیر چادر؟ تو یقیناً ایک ہی جواب ملے گا، میں نے زمانے کے سامنے جب اپنی پہچان کروائی تو میں نے مصطفیٰ کا وسیلہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اہل زمین میں تعارف کروانا تھا، مگر حدیث قصہ میں اہل زمین نے نہیں پوچھا تھا کون بیٹھے ہیں، اہل آسمان نے پوچھا، وَمَنْ تَ، فرمایا ہم فاطمہ وَأَبُوہا۔ اللہ اکبر، یا توجہ ہے دوستان سیدہ سلام اللہ صلی اللہ محمد توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور کمال یہ دیکھیے، پروردگار سیدہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے سیدہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کیوں فرمایا جا رہا ہے حبیب زمین پر نکاح کر دیجئے، ہم نے آسمان پہ نکاح کر دیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے سیدہ کائنات کس عظمت کیا۔ درود پڑھیے گا سیدہ کائنات کی ذات مقدس، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ حضور اس ذات کی کاملیت کا اندازہ کیجئے، اس ذات کی بلندی کا اندازہ کیجئے جس پہ رکھ کے اللہ اپنی پہچان کروائے۔ سوچئے وہ مصطفیٰ کتنی عظیم الشان ہستی ہوگی۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ عظمت رسالت سرکار مصطفیٰ۔ دیکھیے سادہ سا قانون ہے، سوانے ہمیشہ اپنی مصنوع کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کریٹر ہمیشہ اپنی کریشن کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا اس میں کوئی شک نہیں، خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خالق کبھی کامل مخلوق کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا۔ خالق کی پہچان مخلوق کے ذریعے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ تصویر دیکھ کر مصور کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ مجازی معنوں میں تو خالق ہے نا وہ تصویر کا۔ آپ ایک رائٹر کو اس کی تحریر سے پہچان سکتے ہیں، مجازی معنوں میں تو وہ خالق ہے اپنی تحریر کا۔ بے عین ہی حضور آپ ہمیشہ خالق کو مخلوق کے ذریعے پہچانیں۔ آپ ایک تصویر دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنانے والا مصور کتنا باکمال۔
آپ رنگوں کے امتزاج سے پہچان سکتے ہیں کہ اس کو کتنی سینس ہے، اس کا فن کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر اس تصویر میں کوئی مذہب کا رنگ ہو تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہوں کہ یہ جس نے بنائی ہے اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا عشق کیا ہے، دین میں اس کی وابستگی کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا تعلق کس مذہبی فکر کے ساتھ ہے۔ کس چیز سے؟ ایک تصویر سے۔ نہ آپ خالق سے ملے، نہ آپ نے خالق سے سلام دعا کی، نہ ضرورت پڑی، مخلوق نے بتا دیا خالق کیسا ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہو سکتا ہے ایک مضمون آپ کے سامنے آئے، الفاظ کا مجموعہ ہو، آپ پڑھیں اور پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جس نے لکھا ہے اس کی فکر کیا ہے، اس کی کتنی عالی فکر ہے، کتنی گہرائی اور گہرائی موجود ہے اس کی سوچ کے اندر، کتنی عزت اور عظمت اس کے شعور کو حاصل ہے۔ آپ شاید یہ بھی اگر مذہبی تحریر ہو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وابستگی کدھر ہے، جذباتی وابستگی کہاں ہے، کس مذہب سے ہے، کس مکتب سے ہے۔ کمال ہے، نہ خالق کو ملنا پڑ رہا ہے، نہ خالق کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، مخلوق کے ذریعے خالق پہچان میں آ رہا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیے، خالق کو پہچاننے کے لیے خالق سے ملنا ضروری نہیں ہوتا، ہمیشہ مخلوق ہی خالق کا عرفان کروا دیتی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ ایک بہترین رائٹر کے ساتھ، میں جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، آپ اس کی کتاب کھول لیں، آپ کتاب پڑھتے چلے جائیں گے، اس کی عظمت کو پہچانتے چلے جائیں گے۔ میں اس سے مصافحہ بھی کر رہا ہوں، گلے بھی لگا رہا ہوں، بیٹھا چائے بھی اس کے ساتھ پی رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا اس کی فکر کتنی بلند ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں بیٹھا خالق کے ساتھ ہوں، آپ کے ہاتھ میں اس کی مخلوق ہے، آپ مخلوق کے ذریعے اسے سمجھ جائیں گے، میں اس سے مل کے بھی اسے نہیں سمجھوں گا۔ توجہ ہے جی؟ آپ تصویر سامنے رکھ کے غور کریں مصور پر، میں مصور کے ساتھ بیٹھ جاؤں، مجھے مصور سے مل کے اندازہ نہیں ہوگا وہ کتنا عالی شان ہے۔ آپ تصویر میں اس کے رنگوں کے امتزاج، اس کا انداز، اس کی تصویر سے پہچان جائیں گے اس کی فکر کتنی اعلیٰ۔ توجہ ہے جی؟ ایک بات تو طے ہو گئی کہ خالق کو پہچاننے کے لیے خالق سے نہیں مخلوق کا عرفان ہونا چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس امت میں کئی ایسے بدقسمت رہتے ہیں جو مخلوق کی عظمت کو مانتے نہیں، قیامت کے دن خالق سے گلے ملنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیے، خالق سے مل کے بھی خالق سمجھ نہیں آتا، مخلوق کے قدموں میں پہنچے وہ خالق سے ملا دے گی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ بات بھی درست، بے شک خالق کا عرفان مخلوق کے ذریعے ہوتا، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مخلوق کے ذریعے کبھی کاملاً خالق کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ دیکھیں، میں اپنی اسی مثال کو جاری رکھوں، آپ نے دیکھی تصویر، پوری توجہ، آپ نے تصویروں میں موجود رنگوں سے جو تھیم ہو اس سے آپ نے یہ تو اندازہ کر لیا کتنا باریک بین ہے، رنگوں کا استعمال کتنا حسین ہے، کتنا ماہر ہے اپنے فن کا، ہو سکتا ہے عقیدہ بھی پہچان لیں، مذہب بھی پہچان لیں، اتنا کچھ پہچان لیا آپ نے، صرف مخلوق کو دیکھ کے خالق کا اتنا کچھ پہچان لیا۔ ہو سکتا ہے آپ یہی نہ بتا پائیں کہ جس نے تصویر بنائی ہے اس کی جنس کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ یہ بھی نہ بتا پائیں مرد ہے یا عورت ہے، ہو سکتا ہے آپ خود نہ یہ بتا سکیں جس نے اتنی حسین تصویر بنائی ہے وہ خود بھی خوبصورت ہے کہ نہیں، وہ سیاہ پوست ہے یہ سفید پوست ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ شاعری کو پڑھتے چلے جائیں، آپ شاعر کی ذہنیت سے آگاہ ہوتے چلے جائیں گے، اس کی فکر کی گہرائی میں آپ اترتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ خود یہی نہ بتا سکیں جس نے اتنے حسین مصرے جوڑے ہیں ان مصروں کا خالق خود بھی حسین ہے کہ نہیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ پہنچنے پر آئے تو مخلوق کے ذریعے خالق کی فکر میں اتر گئے، اور نہ پہچاننے میں آئے تو ظاہر نہ پہچان پائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا جی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ مخلوق کے ذریعے خالق پہچان رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، پوری توجہ، مگر خالق کبھی کاملاً مخلوق کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا۔ تو حضور اگر یہ مجازی خالق ہوں اور ان کی مخلوق کے ذریعے ان پہ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، مگر اگر خالق حقیقی ہو تو اس پہ غلط اندازہ شرک کی سرحد پر لے جائے گا۔
تو لازم تھا نا عذر و لطف وہ پروردگار جس نے فرمایا وما علینا الہدا، ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم تھا نا وہ کوئی تو ایسی مخلوق بنائے کہ جسے دیکھ کر اس پر اندازے نہ جائیں، جسے دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے۔ اس نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، تو لازم تھا نا وہ ایسی مخلوق ڈیزائن کرے کہ جنہیں دیکھا جائے تو اس پر اندازے نہیں یقین ہو جائے۔ میں کھل کے عرض کروں، وہ مخلوق مسکرائے تو پتہ چلے خالق راضی ہو رہا، وہ ناراحت ہوں تو پتہ چلے خالق ناراحت ہو رہا ہے۔ بس جو ایسی کامل مخلوق اللہ نے بنائی انہیں محمد و آل محمد کہتا ہے۔ کیا توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور وہ مصطفیٰ کو آگے کر کے کہہ رہے پہچانو اسے، میں اس کا خالق ہوں، یعنی وہ مصطفیٰ پہ رکھ کے مصطفیٰ کی نہیں اپنی ذات کا تعارف کروا رہا۔ اچھا یہاں جو اس نے الفاظ بدلے ہیں نا وہ صرف اتنا، وہاں ذکر کیا مومنین کا، میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا۔ اچھا تعجب کی بات ہے، آپ جب بھی مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو سنیں گے وہ 164ویں آیت سورہ آل عمران کی، اس پر نہیں، ہمیشہ یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت پر لوگ جائیں گے۔ فی الامیین رسول من، امیوں میں انہی میں سے، اور ترجمہ کیا کیا گیا؟ ان پڑھ، ایسے ہی ہے نا جی، نبی امی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی وہ نبی جو پڑھا لکھا نہ تھا۔ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ یعنی نبی امی یعنی وہ نبی جو معاذ اللہ ان پڑھ تھا۔ دوستان عزیز اگر توجہ کر رہے ہیں سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، کمال تعجب نہیں ہے جس نبی کے فقط شب و روز سنا کر، میں جملہ بدل کے سادگی سے عرض کروں، جس نبی کے مسواک کے قصے سنا کے ہم علامہ اور حضرت ہو جائیں، وہ نبی ان پڑھ ہو۔ میں نے مشکل بات تو نہیں کی دوستانے، میں نے تو صرف مسواک تک رکھا ہے، میں تو یہ بھی عرض کر سکتا تھا جس نبی کے گدھے کے قصے سنا کر۔ توجہ ہے جی؟ کتنے افسوس کی بات ہے یہ تاثر بنا لیا گیا کہ نبی معاذ اللہ ان پڑھ۔ کہاں سے لیا گیا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، غالباً پہلی مجلس میں علامہ مودودی صاحب تفہیم القرآن، تفسیر تفہیم القرآن، انہوں نے لکھا پہلی وحی پہ نبی نے جو ریئیکشن دیا وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سرکار حبیب کبریا پہلی وحی آنے سے ایک لمحہ پہلے تک یہ خود نہیں جانتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ انہوں نے کہا جو ریئیکشن نبی نے دیا، جو تاثرات، وہ آپ نے یقیناً کتابوں میں پڑھ رکھے ہوں گے۔ نبی دیکھیے قرآن سے بڑا کوئی مدافع محمد و آل محمد نہیں۔ توجہ ہے جی؟ ذرا دیکھیے کہ پروردگار اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ نبی نہیں پڑھے ہوئے تھے، نہیں لکھے ہوئے تھے، قرآن اسے کیسے بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی 48ویں آیت ہے، 48th آیت سورہ عنکبوت کی۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے حبیب اس قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے نہ کچھ لکھے ہوئے تھے، اگر ایسے ہوتا تو اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں آیت کا ریفرنس پھر دے رہا ہوں، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سورہ عنکبوت 48ویں آیت، اے حبیب اس سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب لکھے ہوئے تھے نہ پڑھے ہوئے تھے، اگر ایسے ہوتا تو اہل باطل شبہ میں پڑ جاتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور دیکھیے کمال پروردگار، دیکھیں مصطفیٰ پہلی وحی آنے سے پہلے اللہ نے صادق بھی منوایا، امین بھی منوایا، عالم نہیں منوایا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں صاحبان فہم اگر میرا ساتھ دے تو، سادگی سے مجھے کوئی گہری بات کرنی۔ دوستان عزیز اللہ نے اپنے نبی کو صادق منوایا، امین منوایا، عالم نہیں منوایا۔ پروردگار اس آیت میں کیا کہہ رہے؟ اگر آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لکھے ہوئے ہوتے یا پڑھے ہوئے ہوتے، اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے۔
پوری توجہ، اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ اگر آپ دوست دوپہر کو وہاں پر آتے جہاں میری رہائش ہے اور آپ دیکھتے میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، یا اس مجلس سے پہلے مجھے یہاں آپ بیٹھے ہوئے آفس میں دیکھتے میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے مجلس بیان کرنی شروع کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا آنا تھا؟ آپ نے کہنا تھا پڑھ رہے تھے نا، یہاں سنا رہے ہیں۔ اگر میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز، بات پہنچ رہی دوستان عزیز، آپ کے فوراً ذہن میں آنا تھا چونکہ کتاب پڑھ رہے تھے تو اب سنا رہے ہیں۔ اگر دنیا مصطفیٰ کو کتابوں کے درمیان دیکھتی، نہ کہ لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچاتے ہوئے، تو لوگوں نے کہنا تھا وحی آنے کے بعد یہ دعویٰ غلط ہے کہ اللہ کی جانب سے، عالم ہے نا لکھ لایا ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز، ان کا تو کام ہی لکھنا پڑھنا ہے، یہ تو ہیں ہی عالم، لہٰذا بس چونکہ عالم ہیں لہٰذا تحریر لے آئے ہیں۔ یہ تحفظ وحی کا تقاضا تھا کہ نبی صادق تو معروف ہو، عالم معروف نہ ہو۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز، اللہ اکبر، سلامت رہے۔ سلامت رہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اس بات کو پہچانیے، سرکار مصطفیٰ امی کہتے ہیں، ام القرآ، مکہ سینٹرل بستی تھی۔ آج بھی اگر یہ گجرات شہر ہے، اس کے ارد بہت سارے دیہات ہوں گے، یہ ان تمام علاقوں کے لیے یہ ام القرآ، یہ مرکزی سینٹرل سٹی ہے، یہاں پر دنیا آتی ہوگی، سامان لے کر جاتی ہوگی۔ جو یہ سینٹرل سٹی ہے یہ ام القرآ کہلائے گی، بستیوں کی ماں کہلائے گی، اس کے رہنے والے امی کہلائیں گے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر معاذ اللہ ہم کہہ لیں مصطفیٰ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ تصور کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ پہلی وحی کے حوال سے دنیا نے اس کو لے لیا کہ چونکہ جبرائیل نے فرمایا اقرا، پڑھیے، بار بار آپ کو بھینچ کے، بہرحال وہ ساری سٹرگل آپ خود کتابوں میں جا کے حدیث کی صحیح کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ نبی اور جبرائیل کے درمیان ہوا۔ وہ نبی سرکار کو اپنے ساتھ بھینچ کے کہتا رہا پڑھیے پڑھیے، اور پھر سرکار مصطفیٰ، اور یہ خود مودودی صاحب نے اس کی تفسیر لکھی ہے، وہ آگے سے فرماتے رہے کیا پڑھوں، وما اقرأہ، بول میں کیا پڑھوں۔ لہٰذا اس سے تصور قائم کر لیا نبی تو لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ پھر جب آپ نے فرمایا میں کیا پڑھوں تو مزید بھینچا، اور اس کے بعد سرکار کی زبان پر وہ وحی کے بہرحال بڑی مشکل سے صحیح الفاظ جاری ہو گئے۔ دوستان عزیز بڑی سادگی سے عرض کروں گا، کمال یہ دیکھیے سرکار مصطفیٰ، میں تو ایک حقیر سا طالب علم ہوں، سادگی سے عرض کروں گا، سرکار کیا فرما رہے تھے؟ یہی فرما رہے تھے بتا میں کیا پڑھوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہی فرما رہے ہیں بتا میں کیا پڑھوں۔ دیکھیے چلیے سورہ طٰہٰ 114ویں آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، 114، 114 آیت سورہ طٰہٰ کی۔ پروردگار نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ أَن يُقَذَّ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے حبیب انتظار کیا کیجئے، جلدی نہ کیا کیجئے، وحی کو تمام ہونے دیجئے۔ یعنی پیغمبر کرتے کیا تھے؟ ابھی جبرائیل وحی لے کر آیا، جبرائیل کی زبان پر وحی کے الفاظ تمام نہیں ہوتے تھے، مصطفیٰ کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں آیتوں کے حوالے دے کر عرض کروں، نہ کوئی حدیث سنا رہا ہوں نہ کوئی روایت۔ 114 آیت سورہ طٰہٰ کی، پروردگار نے فرمایا حبیب تاجیل نہ کیا کر، بلکہ یہ دعا مانگتے رہا کر کے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیا جبرائیل نے لا کر مصطفیٰ کو بتانا؟ دوستان عزیز یہی فرمایا نا مصطفیٰ نے، بتا میں کیا پڑھوں۔ یہ کہنا کہ میں کیا پڑھوں یہ بے علم ہونے کی دلیل ہے۔ میں تو بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی عالم دین آپ کے پاس پڑھنے آئے، بیٹھے ممبر پر خطبہ پڑھے، اور پھر آپ سے پوچھے ہاں مومنو بتاؤ میں کیا پڑھوں، اللہ کرے میری مثال پہنچ جائے، آپ لوگ باہر جا کر آپس میں کیا ڈسکشن کریں گے؟ صاحب ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم سے پوچھ رہے تھے بتاؤ کیا پڑھوں، یا جا کر آپ کہیں گے بھائی سبحان اللہ کیا علم ہے، اگلا ممبر پہ بیٹھ کر پوچھا تھا بتاؤ کیا پڑھوں، یعنی کتنے مطالب تھے ان کے احاطہ فکر میں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟
اللہ کا نبی جبرائیل سے پوچھ رہا ہے بتا کیا پڑھوں؟ یہ کیسے تاثر لے لیا امت نے کہ اس کا مطلب ہے نبی جانتا کچھ نہیں، یہ ہے سردار ملائکہ۔ جبرائیل تو وہ ہے جب پہلے نبی کے سامنے آیا تھا اس کے علم کے سامنے کہہ رہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ جانتا ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا ہے۔ آج آدم کا سردار پوچھ رہا ہے جبرائیل بتا کیا پڑھوں؟ میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تیرے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ اللہ صلی اللہ محمد والا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور عظمت رسالت کے شایان شان گفتگو ہونی چاہیے۔ نبی سے عامیانہ نسبتوں کو جوڑنا معاذ اللہ نبی کے متعلق، یہ تصور کیوں پیدا ہوا کہ نبی لکھنا پڑا؟ یہ صرف پہلی وحی کا جو ماحول بنایا گیا، جس قسم کی روایتیں کی گئی۔ اور دیکھیے اب ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں، یہ روایتیں آئیں کہاں سے؟ بڑا آسان تھا امت کے لیے ان روایتوں کو ایک طرف رکھ دینا، عظمت رسالت سے جو مطابقت میں نہیں ہیں ان روایتوں کو ایک طرف، مگر بدقسمتی سے انہیں ان کتابوں میں شامل کیا گیا جن کے متعلق دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ یہ جو روایت ہے نا پہلی وحی کا احوال، یہ ایک مخصوص زوجہ پیغمبر سے کوٹ کیا گیا، ایک مخصوص زوجہ پیغمبر، ان سے یہ روایت ہے پہلی وحی کے تمام احوال کی، اور انہوں نے آگے کسی سے کوٹ ہی نہیں کی۔ وہ جو دو صحابی مزید اس کے راوی ہیں انہوں نے بھی اسی شخصیت سے ہی لی ہے روایت۔ اب کمال کی بات یہ ہے پہلی وحی مکہ میں، پہلی وحی ہجرت رسالت سے 13 سال پہلے آئی، ایسے ہی ہے نا جی؟ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے حدیث کی صحیح ترین کتاب میں پڑھا کہ جس وقت آپ کا نکاح ہوا رسول خدا سے، میں صرف محدثوں پہ تنقید ہو سکتی ہے کسی ذات پر نہیں، کہ جس وقت اس زوجہ رسول کا پیغمبر سے نکاح ہوا وہ 6 سال کی تھی، یہ وہ صحیح کتاب کہہ رہی، اور آپ کی رخصتی مدینے آ کر ہوئی تب آپ 9 سال کی تھی، ایسے ہی ہے دوستان عزیز؟ 6 سال کی تھیں جب نکاح ہوا اور 9 سال کی تھیں جب وہ رسول کے پہلو میں تشریف لائیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہی جب پہلی وحی آئی تھی، یہ بات ہے ہجرت سے 13 سال پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جس وقت پہلی وحی آئی تب وہ دنیا میں ہی نہیں تھی۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی دوستان عزیز؟ میں محدث پہ تنقید کر رہا ہوں، میں کسی شخصیت پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ بھئی سادہ سا اصول ہے کہ وہ اس وقت کو بیان کر رہی ہیں اگر یہ واقعی ان نے روایت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنائی ہوئی بنی امیہ کی کہاوتیں ہیں، ان کا تعلق کسی بھی زوجہ پیغمبر سے نہیں ہے، یہ منسوب کر کے سنا دی گئی ہیں۔ مگر حضور ذرا غور فرمائیے گا، حضور غور فرمائیے گا، اس وقت کو وہ روایت کر رہی ہیں جب وہ دنیا میں ہی نہیں تھی۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ کتنا آسان تھا محدثوں کے لیے ان روایتوں کو ایک طرف کر دیتے، مگر بدقسمتی عالم اسلام کی کہ عالم اسلام نے ان روایتوں کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھیں وہ 9 سال کی تھیں، 6 سال کی جب نکاح ہوا ہجرت سے پہلے، اور جب وہ ام المومنین قرار پائی ہیں ہجرت کے بعد تب وہ صرف 9 سال کی تھیں۔ اب اللہ جانے میرا جملہ پہنچے کہ نہیں، سادگی سے ایک جملہ عرض کروں اگر توجہ ہے تو، آپ کی توجہ لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس امت کی بڑی بدقسمتی ہے، خدا کی قسم، 10 سال کے تھے علی جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے فرمایا ھذا اخی و وصی و خلیفتی، دنیا نے کہا نہیں صاحب نہیں مانتے، بچے تھے۔ اس امت کے اوپر اور کیا قصیدے پڑھے جائیں دوست، اتنی بدقسمت امت ہے جس امت میں 9 سال کی ام المومنین گوارا ہو گئی، وہاں 10 سال کا امیر المومنین گوارا نہیں ہوا امت ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس امت کی خدا کی قسم بڑے مقدر خراب ہے۔ دوستان عزیز یاد رکھیے گا، دیکھیں اب ذرا سمجھیں ان ہستیوں کی عظمت کو، کیوں پروردگار نے فرمایا میں مومنوں کے حوالے کر رہا ہوں اپنا مصطفیٰ۔ حضور میرا مضمون مربوط ہے، پوری توجہ چاہوں گا، کیوں پروردگار نے، یاد رکھیں۔ دیکھیں یہ اتنا حساس دور تھا نا پہلی وحی آنے کا۔ ایک شخص ہے رابرٹ سپینسر، نام یاد رکھیے گا، اسے گوگل پہ سرچ کر لیں جوان، رابرٹ سپینسر، اس نے کتاب لکھی ہے ٹروتھ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کی ذات پہ درود، اللہم صلی علی محمد۔
ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں مل کے بابا سے بلند درود پڑھیں رسول کو، اللہم صلی علی محمد معلم۔ یہ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا، یہ جہاں میرا گھر ہے ورجینیا، اس سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، وہاں کا یہ ڈین رہا ہے، اپنی فیکلٹی کا یہ ڈین رہا، اور یہ جو ہمارے سابقہ امریکہ کے صدر تھے ٹرمپ، ان کا بڑا گہرا دوست تھا۔ یہ ان چند معروف مستشرقین میں سے ہے جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور جو یو ایس میں پالیسیز بنتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک معروف اینٹی اسلامی یعنی اسلامک فوبک شخصیت ہے، اسلام مخالف شخصیت ہے، رابرٹ سپینسر۔ اس نے کتاب لکھی ٹروتھ اباؤٹ محمد، یعنی رسول کی حقیقت۔ اس میں اس نے انکار کیا اس بات کا کہ آپ کوئی ڈیوائن شخصیت تھے، یعنی آپ من جانب اللہ مبعوث تھے۔ اس نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ اللہ کی جانب سے تھے، یعنی معاذ اللہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک دنیا دار شخصیت تھی جس نے دنیا کی خاطر دعویٰ کر دیا۔ اب وہ کہاں سے دلیل لے کر آ رہا ہے؟ ایک روایت آئی حدیث کی صحیح ترین کتاب میں، توجہ ہے جی۔ معاملہ یہ ہوا، رسول کا ایک لپالک تھا جسے رسول نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، جناب زید، آپ جانتے ہوں گے جناب زید، اسے دنیا نے منسوب کیا ہوا تھا رسول کی طرف، رسول کا بیٹا کہلاتا تھا کہ ابن رسول اللہ، جبکہ نہیں تھا، رسول کا غلام تھا، رسول نے اسے گود لے رکھا تھا جناب زید۔ ان کا نکاح رسول نے کروایا اپنی پھوپھی ذات سے، جناب زینب، ان سے نکاح ہوا۔ کچھ عرصے بعد ان کے آپس میں معاملات درست نہیں رہے، جب معاملات درست نہیں رہے تو طلاق ہو گئے۔ جب طلاق ہوئی، پروردگار نے رسول کو حکم دیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ زینب اتفاقاً حسن بھی رکھتی تھی، اللہ نے نعمت حسن سے نواز رکھا تھا، رسول خدا نے بہرحال ان سے نکاح کر لیا۔ مقصد کیا تھا پروردگار کا؟ پروردگار چاہتا تھا، کیونکہ اہل عرب کے یہ ذہن تھے کہ یہ جو منہ بولا ہوتا ہے یہ سگے کے حکم میں ہوتا، تو وہ اسے سگا رشتہ سمجھتا تھا، اور پروردگار چاہتا تھا کہ میں رسول کی زید کی چھوڑی ہوئی زوجہ سے شادی کروا کے اس اصول کو توڑ دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ بلکہ میں واضح عرض کروں، پروردگار صرف انہیں نہیں سمجھانا چاہتا تھا، ہمیں بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ یاد رکھو یہ جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ منہ بولے ہی ہوتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پروردگار یہ درس دینا چاہتا، یاد رکھیے، بہت اچھی بات ہے، ہر کسی کو بہن سمجھنا چاہیے، اچھی بات ہے، ہر کسی کو بھائی سمجھنا چاہیے، ہر کزن کو بہن سمجھنا چاہیے، ہر کزن کو بھائی سمجھنا چاہیے، پر یہ یاد رکھیے جس سے اللہ نے، خالق فطرت نے، شریعت نے پردہ بنایا ہے نا، منہ کے کہنے سے وہ پردہ ختم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ منہ بولے تعلق فقط منہ بولے ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا، وہ انسان کے مزاج جانتا ہے، اسے وہ انسان کا کریٹر ہے، ہر کریٹر اپنی کریشن کو پہچانتا ہے، خالق اپنی مخلوق کو پہچانتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے ان کے اندر کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے، لہٰذا خالق کے بنائے اصول کبھی اپنے بنائے اصولوں کے ساتھ توڑے نہیں جا سکتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں وہی رشتے سگے رشتے ہوتے ہیں، اور جن سے اللہ نے پردہ بنایا ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ اللہ رب العزت نے جناب زینب سے نکاح کا حکم دیا، سرکار ختم مرتبت نے نکاح کر لیا۔ اب جب پیغمبر نے نکاح کیا اور زینب تھی بھی حسین، تو ایک مخصوص زوجہ رسول، انہوں نے ایک جملہ کہا اس وقت، بدقسمتی عالم اسلام کی کہ وہ صحیح ترین کتاب میں بھی ثواب سمجھ کے لکھ دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ خدا کو بڑی جلدی نہیں رہتی آپ کے دل کے ارادوں کو پورا کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک جملہ پہنچا ہے تو اس جملے کے اندر چھپا ہوا مقصد بھی پہنچ گیا ہو کہ خدا کو جلدی نہیں رہتی یہ آپ کے دل کے مقصد کو پورا کرنے کی۔ بھئی ٹھیک ہے، ایک دوسری زوجہ کا ذکر آیا ہے تو خواتین میں ایک نفسیات ہوتی ہے کہ وہ جب دوسری زوجہ کا ذکر سنتی ہیں تو بہرحال وہ ایسے جملے تکلیف کے تحت بولتی ہیں، انہوں نے بول دیا۔ یہ جملہ 1400 سال بعد رابرٹ سپینسر نے اٹھا لیا اور صحیح ترین کتاب سے اٹھا کر اس نے لکھا اپنی کتاب میں، اور اس نے کہا کہ سنو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ جو شب و روز ساتھ رہتی تھیں نا، وہ بھی جانتی تھیں کوئی وحی نہیں آتی، کوئی پیچھے خدا نہیں ہے، جو دل کی چاہت ہوتی ہے اسے قرآن بنا کر پیش کر دیا جاتا۔
بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ آگا بیٹھے ہوئے صاحبان مطالعہ موجود ہوں گے، اٹھا لیجئے۔ تاریخ میں جنہوں نے باطل دعوی نبوت کیے ہیں نا، اکثر کو ان کی ازواج نے ایکسپوز کیا، اکثر کو ان کی بیویوں نے ان کی حقیقت کو یہاں کیا۔ وہ بیٹھ کر کہہ رہے، رات کو سو رہے ہوتے تھے، صبح اٹھ کر کہتے تھے مجھ پر وہی۔ مسلمہ کذاب اس کی مثال ہے، زوجہ نے زمانے کو بتا دیا جھوٹ بول رہا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اتنا حساس ہے یہ رشتہ۔ آپ دیکھیں ایک جملہ جو 1400 سال پہلے زوجہ کی زبان سے نکلا تھا مصطفیٰ کی، آج 1400 سال بعد اسے دلیل ابطال نبوت بنا کر ایک اسلام مخالف اسے آج کتاب میں پیش کر رہا ہے۔ دوستو اگر میری بات پہنچے تو لطف آ جائے گا۔ کمال یہ دیکھیے، اب سمجھ میں آیا یہ کتنا حساس عہدہ ہے۔ اب سمجھیں کیا وجہ ہے۔ اللہ نے ساری جوانی مصطفیٰ کی گزار دی، مگر کسی غیر محتاط کردار کو اس وقت نہیں مصطفیٰ کے پہلو میں لائے جب وحی آ رہی تھی، نبوت قائم ہو رہی تھی۔ اللہ نے صرف زہرا کی ماں کو پہلو مصطفیٰ میں رکھا جب تک نبوت قائم نہ ہو گئی، کیونکہ اگر کوئی غیر محتاط کردار اس وقت نبی کے پہلو میں ہوتا، ساری نبوت مشکوک ہو جاتے۔ سلامت رہیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا زندہ مردہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اب پہچان، اسی لئے میں عرض کر رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین، پروردگار احسان فرمائے ان مومنوں پر۔ خدا ان کی عظمت کو کیوں پروردگار نے، وہ پروردگار جو قرآن میں انہی دو کے احسانات گنواتا ہے، ابو طالب و خدیجہ کے۔ حضور یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجہ بعثت رسالت بھی ہیں اور مدافع رسالت بھی۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے اس دور میں انسان کو شادیوں کی زیادہ خواہش جوانی میں ہوتی ہے۔ کمال یہ دیکھیے وہ سارا وقت اللہ نے کوئی غیر محتاط کردار مصطفیٰ کے پہلو میں رکھا ہی نہیں جب تک اسلام محفوظ نہیں ہو گیا۔ کمال دیکھیں 13 سال اللہ کے نبی نے مکہ میں گزارے، خدیجہ پہلو میں ہیں، اور بعد میں 8 ہیں، 10 ہیں، 9 ہیں، 13 ہیں، 17 ہیں، پتہ نہیں کتنی ازواج ہیں۔ تعجب کی بات ہے وہاں صرف ایک، یہاں اتنی سارے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ نبی تو وہی تھا، مصطفیٰ تو وہی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، صاحب وحی بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آئی، وہاں صرف نبی ہے، مدینے آ کے صرف نبی نہیں ہے، ریاست کا سربراہ بھی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے میری بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ یاد رکھے ریاست کے سربراہ کو رشتے دینا اور بات ہے، اور یتیم عبداللہ سے رشتہ جوڑنا اور بات ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ جناب خدیجہ اس وقت ساتھ ہیں، ابو طالب اس وقت ساتھ ہیں کہ جس وقت کوئی نہیں ہے۔ یہی سابقون الاولون ہیں، انہی کے اتباع پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جی؟ اسی لیے پروردگار نے کیا کیا ہے؟ دنیا مصطفیٰ کا ذکر کرے مگر پہلے شکریہ ابو طالب کا ضرور کرے، خدیجۃ الکبریٰ کا کرے، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ حوالے ہی ان کے کیا ہے۔ اور بلکہ کمال ہے دوستو، اللہ نے مصطفیٰ بھیجا، ربیع الاول ہے، سارے یاد مناؤ گے، یہ اتنی نعتیں پڑھی جائیں گی، زمانے کو یہ بھی تو بتایا جائے محمد آئے کس کے گھر۔ توجہ ہے؟ میں ایک فضیلت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ توجہ ہے دوستو؟ کمال یہ آئے کہاں؟ ابو طالب کے گھر۔ سیرت کو اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ کوئی اس بات کا اختلاف نہیں کر سکتا کہ رسول خدا جناب ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ رسول کہاں پہ آئے، کہاں ولادت ہوئی؟ جناب ابو طالب کے گھر۔ جو نازل کرنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھے کہاں نازل ہوئے، جناب ابو طالب کے گھر۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہر دو صورتوں میں گھر تو ابو طالب کا ہے۔ میں کہتا ہوں اس امت کے ساتھ کچھ عجیب ہی ہو گیا۔ جن بہت ساری فضیلتوں سے مولا امیر کی چڑ کی حد تک لوگوں کو ضد ہے نا، ان میں سے ایک ہے کعبے میں آنا علی کا۔ آپ سے زیادہ تو بہتر سمجھتا ہے کوئی نہیں، آپ تو کلپ دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ ہر سال رمضان میں وہی بحث شروع ہو جاتی ہے
کیا مولا علی کعبے میں؟ وہ کہتے ہیں نا نا صاحب، اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو علی سے پہلے تو مصطفیٰ آیا، اگر کعبے میں آنا فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ آ جاتے، تو جب مصطفیٰ نہیں آئے تو مرتضیٰ کا آنا کیسے فضیلت ہو گئی؟ اچھا مجھے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے، یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے مصطفیٰ اتار دیا ابو طالب کے گھر، مرتضیٰ اتار دیا کعبے میں، شاید سیکوینس آگے پیچھے ہوتا امت راضی رہتی، مصطفیٰ آتے کعبے میں، مرتضیٰ آتے اپنے باپ کے گھر، کسی کے باپ کو مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر سیکوینس آگے پیچھے ہو جاتا امت راضی ہو جاتی۔ حضور جو میری فکر کو خدا نے جواب دیا سنیے اور میں زحمت تمام کروں، یقیناً پروردگار یہ فرمائے گا دنیا پہچانی نہیں، یاد رکھو جو گھر انسانیت کی نظر میں صاحب فضیلت تھا وہاں میں نے علی اتار دیا، اور جو نظر میں میری سب سے افضل تھا وہاں میں نے مصطفیٰ اتار۔ اللہ اللہ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور سلام اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور یاد رکھیں یہ مدافع رسالت بھی، وجہ بعثت مصطفیٰ بھی ہے اور مدافع رسالت بھی۔ ابو طالب علیہ السلام اسی لیے پروردگار نے فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یاد رکھیں ابو طالب وہ کردار ہے جو صبح قیامت تک اس کا اتباع کرے گا نا، اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کوئی کلوز ڈگری نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم بھی ابو طالب کے سیرت پر عمل کریں گے تو پھر اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم خدا سے راضی۔ توجہ ہے دوستان؟ یہ کوئی بند کیٹیگری نہیں ہے کہ صحابی آخری فوت ہوا تو یہ کیٹیگری ختم ہو گئی، خدا نے ایسا سلسلہ ہی کوئی نہیں بنایا۔ خدا تو فرما رہا ہے جو بھی اتباع کرے گا سابقون الاولون کی۔ تو ابو طالب کا اتباع ایک ہی صورت ہو سکتا ہے، دین خاطر یہ جذبہ، اگر خاتون ہیں تو جناب ختیجہ، یعنی دین خاطر یہ جذبہ کہ اپنا جان و مال، اپنی ناموس، اپنی عزت، اپنی خودی خدا وحدہ لا شریک کے مقصد میں پیش کرتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیے دو کیٹیگریز، ایک وہ جن میں نبی آیا، ایک وہ جو نبی کی وجہ سے ہوئے۔ ان کا موٹا سا واضح سا فرق عرض کروں، جن میں نبی آیا وہ کون ہوئے اور جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے وہ کیا، ان میں فرق کیا ہے؟ جو جن میں نبی آیا نا وہ نبی کی وجہ سے میں نے عرض کیا مومن نہیں ہوئے، وہ پہلے سے مومن تھے، انہوں نے دین سے لیا کچھ نہیں، انہوں نے صرف دیا دین کو۔ یہ مالدار پہلے سے تھے، صاحب نام اور حیثیت پہلے سے تھے، صاحب منزلت اور مقام پہلے سے تھے، انہوں نے دین سے منزلت، مقام، عہدہ، مال لیا نہیں، اپنا عہدہ، مال، دولت دے دی اسلام کو۔ اور جو نبی کی وجہ سے ہوئے نا انہیں جانتا کوئی نہیں تھا، وہ معزز ہو گئے کلمے پڑھ کے۔ وہ بے مال تھے، انہوں نے مال بنائے اسلام سے، ان کی پہچان ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے پہچان لی اسلام سے۔ دو قسم کے طبقے ہیں حضور، ایک ہیں اسلام کو دینے والے، ایک ہیں اسلام سے لینے والے۔ میں پوری تاریخ آپ کے سامنے ایک جملے میں کوٹ کر دی ہے، یاد رکھیے گا، اسلام کی خاطر دینے والے اور ہیں، اسلام سے لینے والے اور ہیں۔ جنہوں نے لیا نا اسلام سے انہوں نے شہرت بھی لی، دولت بھی لی، مقام بھی لی، منزلت، اور جنہوں نے دیا نا اسلام کو، جان بھی دی، مال بھی دی، اولاد بھی دی، عہدہ بھی دیا۔ وہی ختیجہ جن کی ایک ایک پائی کو خدا نے رکھا ہے اس دین کی خاطر، وقت آخر آیا نا سیدہ کو بھیجا مصطفیٰ کے پاس، کہا جا کے بابا سے کہنا ماں کو شرم آتی ہے مانگتے ہو، ماں نے کبھی مانگا ہی نہیں تھا، میرے پاس فقط ایک چادر ہے، اگر سر ڈھانپوں نا تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اگر پاؤں کو میں چھپاؤں نا تو سر کھل جاتا ہے۔ مانگا تو ختیجہ نے ایک کفن ہی مانگا ہے مصطفیٰ، اور دوسرا اپنی بیٹی زہرا کا خیال رکھنا۔ دوستان عظیم عجیب بات نہیں ہے، ختیجہ دنیا سے جانے لگی کا مصطفیٰ میری زہرا کا خیال رکھنا، زہرا دنیا سے جانے لگی کا علی میرے حسین کا خیال رکھنا۔
ایسے دونوں وصیتیں پامال ہوئی ہیں، وہ جس کی وصیت ختیجہ نے کی تھی اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وصیت زہرا نے کی تھی اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیا ہے۔ بس دوستو، اجرکم علی الزہرا، پروردگار آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے۔ خدا کی قسم یہ فقط جگر علی کا تھا جو زہرا کی مظلومیت دے گئے۔ بس ایک روایت سنیے گا، آج میں نے زیادہ وقت لیا، میں بس زحمت تمام کروں، 1 سے 1.5 منٹ میں آپ کی زحمت تمام ہے۔ خدا کی قسم کل جہاں بات تمام ہوئی تھی، زہرا اپنے مصائب چھپا کے گئی ہیں علی سے، زہرا اپنی مصیبتوں کو چھپا چھپا کر گئی ہیں۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا، یہ 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے مصائب وقت غسل کھلے ہیں۔ زہرا کا وقت غسل حیدر کرار دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ فضا نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بنت پیغمبر کی، اور دوسری ہے مظلوم سکینہ، وقت غسل غسالہ بھاگتی ہوئی آئی۔ پوچھا وہ قیدنوں، یہ جو قیدن مر گئی ہے قید خانے میں، اس کے کوئی وارث بھی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ہم وارث ہیں۔ کہا تمہاری بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کوئی بیماری نہ تھی۔ کہا سارا جسم نیلا اور سیاہ پڑا ہے۔ بی بی رو کر کہتی اتنے تازیانے مارے ہماری بچی۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں آل محمد کتنے مظلوم ہیں۔ جس بارے کسی نے وصیت کی اس کا امت نے حشر بگاڑ دیا ہے۔ ختیجہ نے زہرا بارے کی، زہرا نے حسین بارے، حسین نے سکینہ بارے، ہر وصیت کو امت نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ علی ابن ابی طالب کا حوصلہ، امام زمانہ فرماتے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صابروں میں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے تجھ پہ سلام۔ بس اس پہ ایک جملہ سنی اور زحمت تمام۔ میں حیران ہوتا ہوں، مولا امام زمانہ آپ سلام کر رہے ہیں اور آپ مولا علی کے لیے فرما رہے ہیں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا۔ مولا آخر کیوں؟ یہ جملہ تو مولا نے مولا حسین کے لیے بھی نہیں فرمایا، ان کے لیے کہا شجاعت الحسینی، حسین کی شجاعت پر سلام، مگر علی سب سے بڑا صابر، صابروں میں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا۔ دوستو ہم نے حسین سے بڑا کوئی صابر دیکھا؟ مولا علی بڑے مظلوم ہوں گے، کیا علی نے زندگی میں 3 دن کی پیاس دیکھی؟ کیا علی کے ہاتھوں پہ کسی نے علی کے بچے کو تیر مارا؟ علی بڑے مظلوم ہوں گے مگر علی نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ علی بڑے مظلوم ہوں گے مگر اپنے کسی پسر کے ٹکڑوں کو سمیٹا علی نے۔ ہم نے یہ سارے کام مظلوم کربلا کو کرتے دیکھا۔ پھر بھی امام زمانہ نے فرمایا میرا سلام اس مظلوم پر، وہ جو صابروں میں سب سے بڑھ کے صبر کرنے والا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، بڑا مظلوم ہے حسین، 3 دن کی بچوں کے ساتھ پیاس دیکھی، اپنے نونہال کو تیر لگتے دیکھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی دیکھی، اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائیں۔ یہ کام علی نے نہیں کیے، مگر کم از کم حسین کی زندگی میں کسی نے مولا حسین کے ہاتھوں کو باندھ کر جناب حسین کی زوجہ پر تازیانے تو نہیں مارے۔ ہمارا سلام اس امام مظلوم پر جس کے سامنے زوجہ کو تازیانے مارے اور وہ رسول کی قبر سے مخاطب ہو کر یا رسول اللہ کاش آپ نے مجھے پابند نہ کیا ہو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہار معصومین علیہ السلام کا، پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ذکر کا، پروردگار عالم جتنی مومنین مومنات بیٹھیں ان تمام کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار جن دوستوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرما، سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما، سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و محبت و عزاء آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد